میرے عزیزو، میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی پاسٹر وقاش علیم ڈیوڈ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں۔ جیسا کہ ہم خداوند کے جی اٹھنے کی عید کے قریب ہیں اور بہت جلد ہم کھجوروں کا تہوار منائیں گے، اور یہاں سے وہ مقدس ہفتہ ہولی ویک شروع ہو جاتا ہے جس کے اختتام پر ہمارے لیے بنی نوع انسان کے لیے نجات پیدا ہوئی، ابدی کفارہ پیدا ہوا اور گناہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کھجوروں کے اتوار کو جب ہم مناتے، خاص بات یہ ہے کہ اس کو مقدس ہفتہ کہا جاتا ہے۔ کہلاتا تو یہ ہفتہ ہے، لیکن ایکچولی 8 دنوں کا ہفتہ ہے، 7 دنوں کا نہیں ہے۔ تو آج ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ خداوند کی جو شاہانہ آمد اتوار کے روز ہوئی وہاں کیا ہوا۔ اس سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو خداوند کی شاہانہ آمد، اس کی جو پیشن گوئی تھی، وہ دانیل 9 باب اور اس کی 23 آیت سے میرا خیال شروع ہوتی ہے۔ ویسے تو 20 سے 27 ہے، لیکن 23 آیت سے شروع ہوتی، جہاں جبرائیل فرشتہ نے اس سے کہا کہ تیری قوم کے لیے، تیرے شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے ہیں، سو تو اس رویا کو سمجھ لے۔ اور اس نے دراصل خوشخبری سنائی، جبرائیل نے، اس نے کہا کہ مسیح آئے گا، اور 25ویں آیت میں وہ کہتا مسیح آئے گا اور وہ قتل کیا جائے گا، اس کا کفارہ ہوگا، اور اس کفارے کے سبب سے 6 چیزیں بنی نوع انسان کے لیے، ان کے لیے جو اس پر ایمان لائیں گے، 6 چیزیں واقع ہوں گی جو کہ خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ نجات کا کام خدا کر سکتا ہے، انسان نہیں کر، انسان اپنی نجات کو کما نہیں سکتا، انسان اپنی نجات کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، صرف خدا اس کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر کیا لکھا تھا؟ 24ویں آیت میں، دانیل 9 باب 24 آیت، خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، بدکرداری کا کفارہ دیا جائے، ابدی راست بازی قائم ہو، رویا اور نبوت پر مہر ہو، اور پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے۔ مسیحیت کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، وہاں پر گناہ کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ انسان کی اپنی زندگی میں گناہ کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم آدم اور حوا کو دیکھتے ہیں، جب سے آدم اور حوا نے گناہ کیا اور پھر وہ گناہ کی بے چینی سے اتنے مایوس ہوئے کہ انہوں نے خدا کا نام لینا چھوڑ دیا، انٹل انلیس انہوں نے اپنا پوتا دیکھا، اور تب ان کو تسلی ملی کہ خدا کی پروردگاری انہیں حاصل ہے۔ گناہ کی بے چینی جو ہے وہ اتنی بڑھتی ہے کہ انسان خدا کا نام لینا چھوڑ دیتا ہے۔ اور ہم انسانی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ انسان نے، بنی نوع انسان نے بے شمار فلسفے، بے شمار مذاہب تخلیق کیے، لیکن گناہ کی بے چینی سے وہ چھٹکارا نہیں حاصل کر پائے جب تک کہ متی 1 باب 22 آیت ہم کو نہیں ملی، جب فرشتے نے کہا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ ہیلیلویا۔ سو مسیح کے آنے پر اس کے کفارہ دینے کے سبب سے کفارہ ادا کیا گیا، اور پھر گناہ کا خاتمہ ہو گیا۔ نہ صرف ہمارے گناہ معاف ہوئے، بلکہ گناہ کرنے کی جو
فطرت ہم میں ہے، اس پر ہمیں غلبہ حاصل ہو گیا، ہم اپنی فطرت کے غلام نہیں رہے۔ اسی لیے یونا اپنے پہلے خط میں لکھتا ہے 3 باب میں کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، ایماندار گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، خداوند کی راست بازی اس ایماندار کے اندر بستی ہے، اس لیے اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ گناہ کرے۔ گناہ کی خواہش کا خاتمہ ہو جائے گا، لکھا ہے خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، ڈھونڈے نہ ملے، اور بدکرداری کا کفارہ دیا جائے اور ابدی راست بازی قائم ہو۔ جو مسیح پر ایمان لائے اور جو مسیح کی زندگی جیے، روح القدس کے قبضے کی زندگی جیے، اسے راست بازی جو اس دنیا میں حاصل ہوگی وہ ابد تک اس کے ساتھ رہے گی، اور وہ مسیح کی راست بازی۔ ہم مسیح کی راست بازی کے سبب سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا پورشن ختم نہیں ہوتا۔ پاؤں دھونے کی جو رسم ہے وہ پاکیزگی کا حکم ہے۔ پطرس نے کہا تھا تو میرے پاؤں دھو نہیں سکتا ساری زندگی، اس نے کہا اگر میں تیرے پاؤں نہ دھوؤں تو میرے میں شریک نہیں۔ کتنا اہم ہے۔ آپ کو قربانیوں کا احبار پڑھیں گے، آپ کو وہاں قربانیوں کی ترتیب ملے گی۔ جانور ذبح کیا جاتا تھا، اس سے پہلے کہ خون اندر لے کے جایا جائے، کاہن پیتل کے حوض اور پیتل کی کرسیوں پر بیٹھ کر ہاتھ اور پاؤں دھوتے تھے۔ ہاتھ اور پاؤں دھوئے بغیر وہ اندر جا نہیں سکتے۔ پاکیزگی اس حد تک ضروری ہے۔ سو خداوند کے کفارہ کو حاصل کرنے سے پہلے پاکیزگی حد سے زیادہ ضروری ہے۔ اینی جو جبرائیل نے اس سے کہا کہ 6 چیزیں ہوں گی، ان 6 چیزوں کو کرنے کے لیے خداوند بادشاہ کے طور پہ داخل ہوا۔ نبوتیں تھیں اس کے بارے میں کہ اے بنت سیون، اے بنت یروشلم، للکار، خوشی منا، پورے دل کی خوشی منا، تیرا بادشاہ تیرے اندر ہے، اس نے سزا کو تجھ سے دور کر دیا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 6 برکات تھی، ان کا جو آغاز ہے وہ پام سنڈے کے دن ہوتا ہے، اور خداوند جب یروشلم کو آیا اتوار کے روز گدھے پر سوار ہو کے، شہر کے اندر وہ گدھے پر سوار نہیں ہوا، شہر سے باہر تھا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ سامنے گاؤں میں جاؤ اور وہاں ایک شخص ملے گا، وہاں تمہیں ایک گدھا ملے گا اور اس کو لے آؤ، اور اگر کو پوچھے تو کہنا کہ استاد کو ضرورت ہے۔ تو وہ لے آئے تھے۔ جب وہ لے آئے تو وہ جوان گدھا تھا، تو اس کے ساتھ جو گدھی تھی اس کو بھی وہ ساتھ لے آئے تھے۔ تو خداوند یسوع جو تھا وہ جوان گدھے پر بیٹھا، لوگوں نے جو اس کے آس پاس اس کے ساتھ پیروکار چلتے تھے، 12 کے علاوہ 14 کے علاوہ، وہ جو اس کا ایک سرکل تھا 20 22 25 لوگوں کا، اس کے علاوہ بھی لوگ اس کے ساتھ چلتے تھے۔ تو جب وہ جانور ان کے پاس آیا تو انہوں نے اپنے کپڑے، اپنے چادریں اس پر ڈال دیں، اور خداوند اس جوان گدھے پر بیٹھ گیا اور پھر وہ یروشلم کو چلا۔ لیکن جب وہ پہلا کام جو پام سنڈے کے دن ہوا وہ یہ ہوا کہ خداوند نے یروشلم کو دیکھا، اور دیکھ کر لکھا ہے کہ وہ اس پر رویا۔ لوکا 19 باب میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور ہاں جی 19 باب اور اس کی 41 آیت۔ یہ حوالہ میرے دل کو، میں کیا کہوں،
ایک دلگیری کی حالت ہو جاتی ہے کہ خداوند اب شاہانہ آمد کے طور پہ وہ یروشلم میں داخل ہونے سے پہلے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ابھی وہ کھڑا ہے. لکھا کہ جب وہ شہر کے نزدیک آیا، اندر نہیں آیا، نزدیک آیا تو رویا. نے کہا کاش کہ تو اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی. یہ پہلا کام تھا جو پالم سنڈے کو خداوند نے کیا. اور یہ یروشلم جو ہے وہ ہماری زندگیوں کی تشبیہ ہے. آج اگر ہم مڑ کر دیکھتے ہیں تو خداوند ان زندگیوں کے لیے روتا ہے جن کے پاس انبیاء بھیجے گئے، خادمین بھیجے گئے، لوگ بھیجے گئے، مبشرین بھیجے گئے کہ وہ توبہ کریں، لیکن وہ اپنے گناہوں میں اتنے مشغول تھے، اتنے خوش تھے کہ اتنے سخت دل ہو گئے تھے کہ انہوں نے ان کی باتیں نہیں سنی. بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کی نہیں سنی، اور کلیسیا خدا کے لوگوں کی نہیں سنتی. اور خداوند جس چیز سے آزردہ ہے وہ یہ ہے کہ تو آج کے دن میں، آج جو ججمنٹ ڈے ہے، تو آج کے دن میں اپنی سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تجھ سے چھپ گئی ہیں. سخت دلی خدا کے بھیدوں کو، خدا کے رحم کو ہماری نظروں سے اوجھل کر دیتی ہے. اور اس نے کہا کہ دشمن تجھے گھیر لیں گے، تجھے تنگ کریں گے، تیرے بچوں کو زمین پر دے پٹکیں گے، تیرے پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے. اور ہم یروشلم میں بھی دیکھتے ہیں 70 میں یہی ہوا تھا. خداوند کے جانے کے کوئی 35-36 سال بعد یہی کچھ ہوا تھا. ہیکل کی بنیاد تک انہوں نے اکھاڑ دی تھی. آج تک بنی اسرائیل کو ہیکل کی بنیاد نہیں مل رہی. اور 2000 سال بنی اسرائیل دنیا بھر میں بھٹکتے پھرے، اور پھر 1948 میں وہ نبوتوں کے مطابق واپس اپنی زمین پر آئے. لیکن اگر ہم کلیسیا کو دیکھیں، آج کلیسیا بڑے خوشی سے نعرے مارتی کھجوروں کا تہوار مناتی ہے، پر وہ یہ حصہ بھول جاتے ہیں کہ خداوند رویا. کس بات پر رویا؟ کہ ہم اپنی سلامتی کی باتوں کو بھول گئے ہیں، ہم خداوند کی پیروی کو بھول گئے ہیں، ہم روح القدس کے قبضے کی زندگی بسر نہیں کرتے، ہم اپنی مرضی کرتے ہیں. اور لکھا ہے کہ پھر دشمن تجھے گھیر لے گا، ابلیس اور ابلیسی قوتیں تجھے گھیر لیں گی، اور تیرے بچوں کو زمین پر دے پٹکیں گی. کون سا دکھ ہے جو میں نے اپنی ذاتی زندگی میں خدمت کے دوران ان 25 سالوں میں میں نے مسیحوں کو اٹھاتے نہیں دیکھا. غیر قومیں وہ دکھ نہیں اٹھاتی جو ہمارے اٹھاتے ہیں. 5 لوگ ہیں، 5 ہی کماتے ہیں تو بھی پوری نہیں پڑتی. کسی کو بیٹوں کا سکھ نہیں، کسی کو بیٹیوں کا سکھ نہیں. زبور میں لکھا تھا کہ جو تابع دار ہوگا اسے بیوی ملے گی جو میوہ دار طاق کی مانند ہوگی، اولاد زیتون کے پودوں کی مانند ملے گی. دیکھیں ایسی اولاد، ایسا خاندان اسی کو ملے گا جو خداوند کی راہوں پر چلتا ہے. اور جو نہیں چلتا، ابلیس اس کا تماشا بنا دیتا ہے. آپ اپنے آس پاس دیکھ لیجئے. آج ہم پالم سنڈے کی خوشی تو منا رہے ہیں کہ خداوند نجات دینے آ گیا.
شاہانہ آمد بادشاہ کے طور پہ، تابع داری کہاں ہے؟ ملاکی اور حجی میں لکھا ہے کہ اگر میں مالک ہوں تو میری تابع داری کہاں ہے، میری عزت کہاں ہے؟ یہ قوم ہونٹوں سے میری تعظیم کرتی ہے پر ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ اور آج ہم جب مناتے ہیں پام سنڈے تو نعرے تو مارتے ہیں، کھجور کی ڈالیاں بھی ہلاتے ہیں، دل کہاں ہمارا؟ دل نہیں ہے۔ سو خداوند نے پہلا کام جو کیا وہ رویا۔ جب وہ شہر کے اندر آیا تو لوگ اس کو دیکھ کر نعرے مارنے لگے۔ خداوند نے ان کے درمیان اعلانیہ طور پہ تقریباً 3.5 برس خدمت کی تھی، اور وہ نعرے مارنے لگے، پکار کر کہنے لگے کہ ابن داؤد کی ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ کاہنوں کو برا لگا، لیکن اور انہوں نے خداوند سے کہا کہ ان کو روک۔ اس نے کہا اگر میں نے ان کو روکا تو پتھر چلائیں گے۔ خداوند کی باتیں اتنی انمٹ ہیں، اتنی پائیدار ہیں کہ ہوشنا کا جو نعرہ ہے وہ اگر انسان نہیں لگائے گا تو پتھر لگائے گا۔ پتھر اس کی تخلیق ہے۔ جب وہ پانی پر چلا، اس نے پانی پر اپنا پاؤں رکھا تو اس نے اس سے پہلے یہ نہیں کہا کہ پانی کو کہا کہ سڑک کی طرح سیدھا ہو جائے، نہیں، اس نے پانی پر پاؤں بڑھایا تو پانی جان گیا کہ مالک چلنا چاہتا ہے، اور پانی ایک سڑک کی مانند ہو گیا۔ پتھر اگر انسان رکیں گے تو پتھر بول اٹھیں گے۔ سو لوگوں نے خوشی منائی۔ یہ نبوتوں کی تکمیل ہے، لیکن اگر ہم اس کو دوسرے رخ سے دیکھیں، جب خداوند اس دنیا سے گیا تو اپنی زندگی میں خداوند نے ہزاروں ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا، کلام سنایا، بیماروں کو شفا دی، اندھوں کو آنکھیں دی، معذوروں کو عزا دیے، مردوں کو زندہ کیا، لیکن ایمان لانے والے کتنے تھے؟ 120۔ سب روٹی کھانے کو تو اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ خداوند نے ان سے کہا کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ تم قدرت دیکھو، بلکہ اس لیے کہ تمہیں روٹی ملتی ہے۔ اور وہاں ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرتے، انہوں نے خداوند سے جھگڑا کیا۔ آج بھی کلیسیا میں بیشتر لوگ روٹی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ حسی میں لکھا ہے کہ یہ اناج اور روٹی کے لیے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور دعا کرنی ہوتی ہے تو بستروں پر پڑے چلاتے ہیں۔ یہ جو ہوشنا کے نعرے لگا رہے تھے، یہ نبوتوں کی تکمیل ہے، صرف نبوتوں کی تکمیل ہے۔ ان کے دل خداوند کے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ اگر ہوتے تو پھر وہ 120 کی جماعت نہیں ہوتی، وہ 1200 کی ہوتی، وہ 12,000 کی ہوتی، وہ 2 لاکھ کی ہوتی، وہ 4 لاکھ کی ہوتی، وہ نہیں تھی۔ کیونکہ خداوند نے آسمان پر جاتے وقت پہاڑ سے جب چند جملے اپنے شاگردوں سے کہے تو ان کو کہا کہ شہر میں ٹھہرے رہو جب تک کہ تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، لیکن اصل زبان میں خداوند نے کہا کہ اپنے اپنے کام ملتوی کرو اور دعا روزے میں ٹھہرو تاکہ تمہیں قوت کا لباس ملے۔ اور ایک اندازے کے مطابق یہ 500 سے زیادہ لوگ تھے، لیکن کسی کو اپنے گھر کے کام لانے ہیں، کسی نے جانور دیکھنے ہیں، کسی نے اپنے بچوں کو اسکول سے لانا ہے، اور ان کے پاس خداوند کے پاس ٹھہرنے کا ٹائم نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے۔ اور وہ 500 میں سے صرف 120 رہ گئے، وہ 380 کدھر گئے؟
وہ ادھر ہی گئے جدھر وہ 9 کوڑی چلے گئے تھے. خداوند نے کوڑیوں کو شفا بخشی, ایک واپس آیا. خداوند نے کہا باقی کہاں ہیں؟ خداوند اتنا حساب کتاب رکھتا ہے؟ خداوند نے کہا باقی کہاں ہیں؟ اس نے کہا خداوند وہ تو اپنی شفا کی خوشی مناتے اپنے اپنے شوق پورا کرنے کو نکل گئے. یہ جو بھیڑ ہے جو ہوشانہ کے نعرے لگاتی ہے, یہ 120 کی جماعت میں شامل نہیں تھی. اور اسی سبب سے خداوند شہر میں داخل ہونے سے پہلے رویا, کیونکہ وہ انسان کے دل کو جانتا تھا. وہ آج بھی جانتا ہے کون اس سے محبت کرتا ہے اور کون اس سے محبت نہیں کرتا, کون صرف نعرے لگاتا ہے اور کس کا دل کہاں لگا ہوا ہے. تیسری چیز جو ہمیں ملتی ہے, حقیقت میں تو وہ دوسری ہی ہے, لیکن بہرحال ہم اس کو گن لیتے ہیں کہ وہ پہلے رویا, پھر شاہانہ آمد انٹرنس ہے, اور اس کے بعد وہ ہیکل میں آیا. اس نے اپنی ماں سے کہا تھا جب وہ 12 برس کی عمر میں جدا ہوا تھا ان سے, 3 دن بعد وہ ملا, تو ماں نے اس سے کہا کہ تو نے ہمیں کیوں کڑایا؟ جلالی بات ہے, 12 برس کا خداوند ہے, اور وہ اس کو کہتا ہے کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ہے؟ کبھی ماں مریم اور خداوند کے رشتے پر, یوسف اور خداوند کے رشتے پر غور کیجئے. 12 برس کی عمر خداوند کو پتا تھا کہ اس کو کہاں ہونا چاہیے, اور وہ ربیوں سے سوال کرتے ہوئے پایا گیا, ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے پایا گیا. 12 برس, صرف 12 برس. ہم اپنے اپنے بچوں کی عمروں کو دیکھیں اور کلام کتنا آتا ہے اور وہ کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے. آج ہم پام سنڈے بڑی خوشی سے منا رہے, ضرور منائیں, لیکن تقابل بھی کریں, کمپیئر بھی کریں کہ کیا وہ آج ہماری زندگیوں سے خوش ہے یا وہ آج بھی روتا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ وہ ہیکل میں آیا اور سب چیزوں کو ملاحظہ کیا. اس نے دیکھا کہ کیا ترتیب برقرار ہے, کیا وہی کچھ ہو رہا ہے جس کا حکم ہے, یا ایسا نہیں ہے. اور پھر وہ چلا گیا بیتنیہ کو, اور پھر یہاں سے پھر سوموار, منگل, بدھ وہ سارے کام اس نے شروع کیے. لیکن جو پام سنڈے تھا اس میں خداوند نے یہ 2 کام کیے. اپنی اپنی زندگی کو دیکھیے, جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے پاس موقع ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ہم سدا زندہ نہیں رہیں گے اور سدا ہمیں موقع نہیں ملیں گے. ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیے کہ کیا خداوند ہم سے خوش ہے. خوش ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں خوش تو فکر کریں اپنے گھرانے, اپنی نسل کی, اپنے عزیزوں, اپنے دوستوں کی, اپنے معاشرے کی, اور زندگی کو بدلیے تاکہ آپ بھی برکت پائیں. آپ کی نسل, آپ کی اولاد, آپ کا گھرانہ, آپ کا معاشرہ, آپ کے دوست سب برکت پائیں, اور خداوند یسوع کا نام جلال پائے. جیتے رہیں.